मेरी खुशियों की कोई इंतहा न रही। जितने मुसलमान नौजवान कैदी थे वो सब नहा के कपड़े पहन के रुमाल बांध के बैठे थे। हिंदू बिरादरी जो लड़के थे वो भी नहा के कपड़े पहन के बैठे थे। माइक लगाया गया और जेल में चारों तरफ से फोर्स मुझे घेर के खड़ी रही, कैमरा लेकर के देख रहे बोलता क्या है। जी और जानते मैंने क्या कहा था? मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि जेल में मैं नबी का मिलाद पढ़ने आया हूँ। मेरा दावा है मैं मिलाद पढ़कर कैदियों को बताना चाहता हूँ नबी का मिलाद, इसकी बरकत उठाओ ताकि जेल से जाने के बाद ये ना कोई कहे जब तक जेल नहीं गए तो तब तक छोटा डाकू था, अब जेल से आया है तो बड़ा डाकू बनकर के आया है। मैं मिलाद इसलिए पढ़ता हूँ कि अगर जेल में मेरे पैगंबर का कैरेक्टर पहुंचा दिया जाए, चोर बनकर कैदी गया है वापस आके अमानतदार बन जाएगा, ईमानदार बन जाएगा। इसलिए कि जिस महबूब ने बिगड़ी सी कौम को इंसानियत का सबक सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर जेल में भी मेरे आका की सीरत पढ़ती जाए तो हर आदमी होशियार बन के निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर इसी पर की। मैंने कहा हाथ उठा के बताओ कैदियों, क्या नबी के मिलाद का फायदा उठा के ये वादा नहीं करते हो कि अब जाके अपनी शरीफ रहिएगा और अपने बच्चों की भी ट्रेनिंग इतनी अच्छी कीजिएगा कि अब आपके खानदान का कोई बेटा कभी जेल का मुंह देखे ही नहीं। आप देखिए 14 सारे लड़के नारा लगाने लगे, कहने मौलाना हम निवाहित करके उठ जाते हैं कि जब जेल से छूटेंगे तो बदकार आदमी बनकर नहीं बल्कि नेकोकार बनकर। मैंने कहा ये जेल वालों खराब नहीं है, आपने मुल्क का कानून तोड़ा तब ना जेल में लाए हैं। तो जब मुल्क का कानून तोड़ने के नाते आप दुनिया की जेल में जाते हो तो महबूब का कानून तोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? इसलिए न महबूब का कानून टूटने पाए न मुल्क का कानून टूटने पाए। इसलिए उसके महबूब ने मुल्क के कानून की हिफाजत का हमें तरीका सिखाया है। आप यकीन के साथ कहता हूँ जेलर ने 1000 रुपया का नोट निकालकर मुझे इनाम दे दिया। अगर ऐसी तकलीफ शुरू हो जाए तो हमको मुशक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा, हमें पहले नहीं लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरे महबूब का मिलाद एक घर में शुरू हो जाए ताकि हर घर वाला इज्जतों का डाकू ना हो, आबरुओं का मुहाफिज बन जाए, इज्जतों का पासबान बन जाए, आबरुओं का रखवाला बन जाए। तो मेरा तो मिजाज है, आप सर्व करता हूँ मेरे पैगंबर के सामने कौड़ी पेश किए गए, घबरा तो नहीं गया और एक कैदी पेश किए जा रहे थे। नबी की शान देखो, जो पढ़े लिखे थे वो करीब थे तो महबूब फरमाते हमारे कम पढ़े लिखे सहाबा को पढ़ा दो तुझे छोड़ दिया जाएगा, जो मालदार होता उससे पैसा लिया जाता छोड़ दिया जाता। इतने में चचा अब्बास भी आ गए। नबी ने फरमाया चचा को खोल दिया जाए, खोल दिया गया। चचा खड़े हो गए, फरमाते चचा अपने छुटकारे के लिए कुछ पैसा दे दीजिए, फिदिया दे दीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। हजरत अब्बास ईमान लाए नहीं थे कि झूठ पर कोई परेशानी होती, अब तो ईमान ला के लोग आराम से झूठ बोलते हैं, मगर खुदा करें आप ईमान ला के झूठ न बोलिए, जुबान को बचाइए। चचा अब्बास ने कहा हे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मेरे पास पैसे कहाँ हैं? हालांकि पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था, बल्कि जो फौज नबी के मुकाबले में तैयार की गई थी उनको खिलाने की बारी इनकी आई नहीं थी, पैसा बचा के रखा था। और जब गज़वा बदर में जाने लगे तो पैसा लपेट कर अपने होम मिनिस्टर के पास रख दिया और कहने लगे बीवी में तो जंग जा रहा हूँ, अगर मार दिया गया तो पैसा तेरा होगा, वापस आ गया तो पैसा मेरा होगा, मैं खर्च करूंगा, मगर खबरदार कोई जानने ना पाए। बीवी ने छुपा के पैसा रख लिया मक्का में और नबी पूछ रहे मदीना में। अब्बास से पूछा चचा कुछ पैसा दे दीजिए छोड़ दिया जाएगा। चचा ने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पैसा कहाँ है मेरे पास, मेरे पैगंबर की तरह शान दे दो। चचा के साथ चचा को फरमाते आखा ये चचा जंग में जाने से पहले जो पैसा चची को आपने दिया था मैं पैसा देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप बताओ जो मीराबों ने नबी मदीना में बैठकर चचा के घर पर पैसा देता हो वो मदीना में रहकर हम गुलामों का सलाम नहीं करेगा, हमारा जुलूस नहीं सुनेगा, हमारा मजमा नहीं देखेगा, हमारा जुलूस नहीं देखेगा, यही नहीं देखेगा। मैं खुद बनाते हो इन माना करोन, मैं वो देखता हूँ जिसे कोई नहीं देख सकता, इन्नी असमो माना तस्वीर मैं वो सुनता हूँ जिसे कुछ नहीं कोई नहीं सुन सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इल्मी गैब मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नबी ने जब बात बता दी दिल लग रहा है आप लोग का,
शेरनी के सब तक पहुंच गए ना, अब कोई घबराहट नहीं, इत्मीनान बढ़ाइए। मैं चाहता हूं थोड़ा सा और टाइम आपसे उधार ले लो और कुछ कीमती बातें आपके सीनों में उतार दो, ताकि जलसा साल भर आपको अपनी रहमतों की घनेरी छाव में रखे रहे, कहीं से आफत ना पाए, मिलादे रसूल आपकी हिफाजत फरमाए। जी हाँ, अकीदा जितना मजबूत होगा इस महफिल की बहारें उतना ही साथ देगी। अब अगर किसी का साथ न दे सके तो मैं कहूँगा बरकत महफिल की बरकत में कमी नहीं है, खुद एतमाद में कमी है, खुद भरोसे में कमी। हमने देखा है 25 पैसे का इंजेक्शन डॉक्टर अगर 500 का दे तो मरीजों को हमने देखा कि बहुत कीमती है, जरूर फायदा पड़ जाएगा। एक डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर क्या रकम किया आपने 25 पैसे का, कहने को बोलिएगा नहीं, कम पैसे सुनेगा तो इसका भरोसा घट जाएगा, असर नहीं होगा। पता चला मरीजों को भी ज्यादा पैसा की दवा से भरोसा बढ़ता है और शिफा मिलती है, और हकीकत में दवाएं शिफा नहीं देती, शिफा खुदा देता है, बहाना बनती है दवाएं बेशक। मगर आप डॉक्टर के पास जाते तो कोई नहीं कहता गैरुल्लाह के पास काहे गए हो, इसलिए डॉक्टर खुदा है कि गैर खुदा है जी। मगर डॉक्टर साहब जब सब बहुत परेशान हो, कोई दवा दे दीजिए, मुझको ठीक कर दीजिए, कोई फतवा उस पर लगता है। लेकिन अगर हम कचौचा चले जाए, बहराइच चले जाए, अजमेर चले जाए, बगदाद चले जाए, नबी की बारगाह में चले, सरकार हमको ठीक कर दी, कभी देखिए शिरक हो गया। नहीं बाबू, शिरक नहीं हुआ, बड़ा समझिए। आप अभी तो दूसरों के चक्कर में परेशान हो, मैं तो हक का आईना दिखा रहा हूँ, हक समझिए जी। सैयदना अब्बास सीने पर हाथ रख के बैठ गए, सोचने लगे यार मेरे भतीजे की शान है, इतनी दूर का जो पैसा रखा देश सकता मैं जानू मेरा कौन कौन सा राज जानता होगा, कहीं बोलूं तो राज खोल लो तो रुसवाई न हो जाए। इतने में नबी फिर बोल गए, एक ऐसा दिल में जो कुछ सोच रहा है आपका भतीजा उसको भी सोच रहा है। सुभान अल्लाह। अब बताओ मुंबई में कोई ऐसी मशीन है जो दिल की सोच सुना दे? नहीं, कोई मशीन आज तक बता सकी, वो क़यामत तक बता पाएगी। इसको बताने के लिए नबी के निगाह चाहिए या गुलाम नबी वली के निगाह चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने जो इसी का सुझाव, आप दिल में जो कुछ सोच रहे उसको देख रहा हूँ, इतना सुन्नत का कदम तो दिल पर कलमे पढ़ते मुसलमान हो गए, और जब इस्लाम ले आए तो अगल बगल वाले साथी डांटने गए, बात क्या गलती कर लिया, थोड़ा और सब्र करते, अपने भतीजे के कुछ और कमालात देखते। तो चुपचाप बात का जुमला सुनाता हूँ, फरमाते लोगों मैंने भूल करे फैसला नहीं किया है, यकीन के उजाले में खड़े होकर कहो करते, कहा मेरा अकीदा है, मैं इतना छुपा के पैसा रखता आया था कि मेरा दिल गवाही देता ये पैसा वही जानेगा जो अल्लाह का रसूल होगा, तो खुदा का नबी होगा, और मेरे भतीजे ने जान लिया है, इसलिए मेरा दिल कहता है अल्लाह का नबी है, खुदा का रसूल है, इसलिए मैंने कलमा पढ़ा है और इनका हल्का बहुत इस्लाम होगा। क्या चचा बात की बात है, हमको नसीहतों का खजाना देने के लिए काफी नहीं है जी। चचा बात ईमान ले आए, और जब ईमान लाए तो मैंने देखा कि जब महफिल में बैठते तो निगाह नीचे किए रहते, और कभी रसूल दूसरी की तरफ देखने लगते तो चचा बात आंखें उठा के अपने आका का जलवे नूर देखते। बार बार ऐसे ही करते, कहीं आंखें टकरा जाए, बेअदबी न हो जाए। यार सोचो, जिस सहाबा ने नबी की इतनी ताज़ीम की थी, उनका दिल मोहब्बत नबी का मदीना कैसा रहा होगा। एक दिन मेरे पैगंबर को चचा अब्बास के ऊपर रहम आ गया, फरमाते चचा अब्बास आप बड़े चुपके चुपके मुझको देख रहे हैं। तो चचा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, भतीजा थे मगर कभी नाम नहीं लिया, बल्कि जब कहते थे या नबी अल्लाह कहते, या रसूल अल्लाह कहते, या हबीब अल्लाह कहते, तो जब चचा होकर सैयदना अब्बास या रसूलुल्लाह कहते हैं तो हम गुलाम होकर या रसूलुल्लाह कहना चाहे, हम गुलाम होकर या नबी अल्लाह कहना चाहे। कल मैंने इस पर दलीलें दे दी थी, याद रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बात टकरानी न पाए। तो कीजिए, जब नबी ने पूछा चचा बड़े चुपके चुपके मुझको देखते हैं, तो चचा बात आप कहते हो बोल या रसूलुल्लाह आपको चुपके चुपके देखता हूँ तो आपकी पैदाइश का दिन याद आता है। अब चचा बात मिलाद पर है जी। अब सुनिए, नबी फरमाते चचा कौन सा दिन, क्या नबी को मालूम नहीं है? मालूम है, मगर पूछो इसलिए कि चचा पढ़ दो ताकि क़यामत तक तेरा पढ़ना भी मेरे मानने वालों के लिए दलील हो जाए। दुनिया न कहे कि सहाबी नहीं पढ़ते थे, अरे घर वाले नबी का मिलाद पढ़ते थे, घर वाले नबी का मिलाद पढ़ते थे। इसलिए फरमाते चचा कौन सा दिन? कहा या रसूलल्लाह आपकी पैदाइश के बाद दाई हलीमा के वहां आपकी परवरिश हो रही थी,
2 साल दूध पीने की मुद्दत पूरी हो गई। हमारे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे भाई अबू तालिब को बुलाया और कहा, अबू तालिब जाओ ताई हलीमा के यहाँ अपने मरहूम भाई अब्दुल्ला के बेटे को ले आओ और कुछ हिस्सा होकर परवरिश का हक अदा करो। दोनों भाई अबू तालिब जब जाने लगे, वो उसको 4 साल उम्र का छोटा बच्चा था, उन्होंने शौक के अपने मरहूम भाई के बेटे को देखने का शौक बढ़ा, वो दादा के दामन से निकल गया। मैं अभी अपने भतीजे को लाने जाऊंगा। सुभान अल्लाह। बात फरमाते मेरे वालिद ने इजाजत दे दी, मैं अपने बड़े भाई अबू तालिब के साथ दाई हलीमा के घर चला गया। जिस रात हम पहुंचे तो 14वीं रात थी। चाँद मुकम्मल होकर आसमान पर जगमगा के पूरी दुनिया को अपनी किरणों से मुनव्वर कर रहा था। मौसम थोड़ी गर्मी का था। दाई हलीमा ने घर के बाहर छोटे से बिस्तर पर आपके नूरी जिस्म को सुला रखा था। मेरे बड़े भाई अबू तालिब अंदर चले गए, दाई हलीमा से ले जाने की बातें करने लगे और मैं बाहर खड़ा आपका नूरानी चेहरा देखने लगा। या रसूल अल्लाह, मुझे आज भी याद है आप बिस्तर पर सोए थे, जिधर जिधर उंगलियां घुमाते थे उधर उधर आसमान का चांद घूम रहा था। मेरा अकीदा मानता आलम शीर खानगी में जो चांद को हरकत दे सकता है वो आलम चलानी में दुनिया में खलाफ पैदा करेगा। बरकतों का इंकलाब, सादतों का इंकलाब, अफवतों का इंकलाब, इरफातों का इंकलाब, बुलंदियों का इंकलाब, इंसानियत को नवाजने का इंकलाब। जहाँ गर्दनें काटी जाती थी रहमत का इंकलाब बता करके गर्दनों को झुकाने का मिजाज अता कर दिया। भाई अपने अब्बास ने मिलाद पढ़ा के नहीं पढ़ा, फिर कैसे कहते हो सहाबी ने नहीं पढ़ा? अरे भाई किसी को सूरज नजर न आए तो बताओ आँख की कमी है कि सूरज की? बोलिए आपकी। मगर अफसोस हमारे भाइयों को अल्लाह अक्ल दे दे, अपनी आंख की कमी दूर करके दिन के उजाले में हदीसें सुने और सब मिलाद वाले हो जाए, सब रसूल वाले हो जाए, सब नबी वाले हो जाए, ताकि मिलाद की बरकतों से सबका घर आबाद हो जाए। कोई नहीं चाहता कि बगल में घर जगमगाए और दूसरा घर अंधेरा रहे। और दावा दोनों को कुरान मानने का, दावा दोनों का हदीस मानने का। अगर ये दावा सच्चा है तो मैं चाहता हर गली जगमगाए, हर चौराहा जगमगाए, हर मोहल्ला जगमगाए गए और दुनिया जाने आज की रात महबूब के आने की रात। सुभान अल्लाह। वो हदीस छूट गई, अभी सुनाना है मुझे कि अल्लाह ने फरिश्ते से कहा था फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोल दो, आसमान के दरवाजे को खोल दो। तो आगे रवायत का जुमला दुनिया अंजमन्ना से पूरन करामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो रवायत भी मौजूद है। जो सारे फरिश्तों ने आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को, एक फरिश्ता, कौन सा एक फरिश्ता? जो खुदा के हुक्म से माँ के पेटों में जाकर बच्चों की शक्लें बनाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि बच्चा पहले खून था, फिर गोश्त का लोथा बना, फिर गोश्त बना, फिर उसमें हड्डी लगी, फिर हड्डी पर गोश्त चढ़ा, फिर गोश्त पर गोश्त चढ़ा और इस तरह 6 महीने तक बच्चा मुकम्मल हुआ है। कभी 9 महीने में, कभी साल भर में पैदा हो। इसलिए हमारे फुकहा फरमाते हैं एक बच्चे के पैदा होने की 6 महीने से लेकर 2 साल तक मुद्दत है। अगर 6 महीने से पहले पैदा हो तो कुछ गड़बड़ है। अल्लाह करे हमारे में कोई गड़बड़ लड़का पैदा ही ना हो। आमीन कहा करो, दुआएं कबूल होती हैं। आमीन। समझ गए? अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया। 4 महीने की बच्चे की जब मुद्दत होती है तब बच्चों की शक्ल बनती है। आँख बना दी जाती, नाक बना दीजिए, गाल बना दे, पेशानी बना दे, थोड़ी बना दे, हाथ बना दे, शक्ल बनती है। बनाता कौन है? एक फरिश्ता जी। और वो भी माँ के पेट में चला जाता है। मगर बच्चों कोई मत चिल्लाती हूँ कि फरिश्ता मेरे पास आ गया, नहीं देख पाते। फरिश्ता जाके माँ के पेट में बच्चों की शक्ल बनाता है। एक बात बताएं आप, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया में 2, 4, 10 हजार औरतें एक साथ हामिला हो सकती कि नहीं हो सकती? और वो अकेले फरिश्ता, और किसी को एक अकीदे का मसला समझाना है, वो फरिश्ता अकेले खुदा की दी हुई कुदरत से हजारों लोगों के पेटे में जाकर हजारों बच्चों की शक्लें हजारों तरह बना दे।
اس لیے کہ ایک ماں سے دو بیٹے پیدا ہوتے ایک طرح نہیں ہوتے، بلکہ کہا بالکل ایک طرح، مگر فرق ہو گیا۔ فرق بالکل ایسا جیسا لگ رہا تھا، جیسا میں لگ رہا تھا وہ نہیں تھا، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مجھے بتاؤ، 1000 ماؤں کو پیٹوں میں جا کر ایک ہی وقت میں 1000 بچوں کی شکلیں ہزاروں طرح بنا دے اور ایک فرشتہ، تو آپ بتاؤ کہ ایک فرشتے کو خدا نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، جو فرشتہ محبوب نہیں مخلوق ہے۔ غور کیجیے گا، جو خدا مخلوق کو اتنی طاقت دیتا ہے بھلا اپنے محبوب کو کتنی طاقت دے گا کہ نبی اپنے جسم قدموں سے چل کر ہزاروں محفلوں کو اپنے وجود سے بقیدور بنا دے، ہم نبی کا دیدار کریں، اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اللہ نے فرشتے کو بنایا اور کہے فرشتہ پوری دنیا کا چکر لگا لے، جہاں جہاں ماں کے پیٹوں میں حمل ہے ساری ماں کے پیٹوں میں جا کر بچوں کی شکل بنا دو، اس لیے کہ آج کی رات ختم ہوگی، صبح میرا محبوب جانے والا ہے، آمینہ کا لال جانے والا ہے، میری قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کی شکل بنا دو تاکہ پورے سال جہاں جہاں بھی پیدائش ہو کوئی بچی نہ پیدا ہو، بچہ ہی پیدا ہو۔ اور سرواریہ نے واقع لکھتے ہیں جس سال نبی ربیع الاول کی صبح کو آئے ہیں اس پورے سال پوری دنیا میں کہیں بچی نہیں پیدا ہوئی بلکہ بچہ ہی پیدا ہوا، گویا 9 سال برسر دنیا کی ماں کو لال دے کر آمنہ کے لال کا جشن منایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنہ کے لال کی خوشی منائی ہے، آمنہ کے لال کے صدقے میں ساری ماں کو لال ملے۔ میں تو کہتا ہوں ماں کو بھی آمنہ کے لال کا جشن منانا چاہیے، اسی کو ماں کو بھی لال ملتا ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں۔ آپ بتاؤ جس خدا کی شان کریمی کا یہ حال ہو، آپ اس محبوب کا ذکر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ آپ دیکھیں سال سال بھر تک ماؤں کو بیٹے دے کر آمنہ کے لال کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ بس ایک آخری حدیث سنا کر پھر بات پوری کرتا ہوں، تو ہے آپ کی دل لگا کر دنگے پاس پڑھ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن وجود والکرم والباری المنحب لكم ولا نبارك فيه صلوات والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جس کتاب کا میں نے نام لیا تھا ابھی اس کی حدیث پڑھی گئی ہے اور آپ عزیز جانے میں بھولتا نہیں ہوں، بات کہیں بھی چلی جائے مگر پلٹ کر اپنی منزل پہ آتا ہوں، اس لیے کہ ہم میلاد والوں کی منزل متعین ہے، وہ اور ہوں گے کہ گلی میں چلے جائیں تو منزل بھول جائیں، ہم تو کہیں بھی بھٹکتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری سرپرستی میلاد والے رسول کر رہے ہیں، ہم ان کی نگاہوں میں چل رہے ہیں۔ نام میں نے لیا تھا کتاب کا تنویر افسار اور وہ حدیث سناتا ہوں، یہی سیدنا عباس جو نبی کے چچا ہے، ان کے بیٹے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم، جن کا لقب ہے سید المفسرین، جن کا لقب ہے حبر العلماء، جن کے سینے کو نبی نے اپنے سینے سے لگا کر علم کا خزانہ بنا دیا، بخاری میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں زمانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ علمہ الکتاب، نبی نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا اور لگا کے فرماتے پروردگارا میرے اس بیٹے کو دین کی سمجھ عطا کر دے، کتاب کا علم دے دے۔ آپ بتاؤ جس کے لیے محبوب کی زبان کھل گئی ہو اس کے سینے میں علم کی کوئی کمی رہے گی؟ اب اتنا بڑا عالم نبی کا میلاد منا رہا ہے۔ اب حدیث سنیں، ابن عباس کان یعلم قال ولادته لابنائه وعشيرته اذ جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال يا ابن عباس حلت لكم شفاعتي۔ کیسے لوگ کہتے ہیں صحابی میلاد نہیں مناتے تھے؟ ارے میں نے کہا بابو آنکھوں میں سرما لگا لو، یہ تو لینس فٹ کروا لو، حدیثیں ہیں، آپ کو نظر نہ آئے تو کیا حدیث ہی نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم تو حدیثوں کا ذریعہ بڑھاتے ہیں، سبحان اللہ جی، چونکہ سمجھانا بھی ایسا ہے، ورنہ ایک لائن سے حدیثیں پڑھوں تو میں 50 حدیثیں سنا دوں، مگر مقصد سنانا نہیں ہے، آپ کے دلوں میں باتیں اتارنا بھی ہے تاکہ مجھے ضرورت نہ پڑے میرا ہر بھائی کہے میلاد حق ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ نے کیا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ میں سال بھر میں ایک بار آتا تو سال بھر کم سے کم آپ کی بیٹری چارج رہے گی تو آپ جواب دیتے رہیں گے نا، بے شک، اور جو سوال چھوٹ جائے اس کے لیے تو میں حاضر ہوں یار۔ سبحان اللہ، آپ رات کے 2 بجے بھی گھنٹی بجا دو گے بلکہ میں کال کر دو گے تو میں مسئلہ بتانے کے لیے کال بیک کر کے جواب دے دوں گا، مجھے خوشی ہوگی کہ میرا پیسہ علم بتانے میں تو خرچ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ جب میرے ایسے سے قریب موجود ہے، کل خالی میں نے جبے کی ایک مثال دے دیا،
مگر بار بندے اتنی 7 سال تو سو نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے میں کپڑا نہیں مل پاتا کہ جائے کہ بدن کو چڑھ جائے. اللہ ہمارے طالب دین کو سلامت رکھے. میں نے کل ان کے اچھے جبے کی تعریف کر دی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت کر کے کھانا کھانا تو انہوں نے فون کر دیا, ٹیلر کو بنا لیا, نسوا دیا اور اسے پہن کر آپ کے بیچ حاضر ہو. سبحان اللہ. بندہ اتنی فاسٹ ہے تو جب کپڑا پہنانے میں اتنی فاسٹ ہے تو عقیدہ بنانے میں سبحان اللہ فاسٹ چاہیے. انتظار نہ کرو, نہ جانے کرو ہوتا جائے, اس لیے فوراً ہم قبول کرو. موت آئے تو ایمان کے سائے میں آئے, ہم عقیدوں کی روشنی میں آئے, نماز پڑھنے میں آئے, عبادت کرنے میں آئے, ذکر خدا کرنے میں آئے, میلاد نبی منانے میں آئے, صلاۃ و سلام پڑھنے میں آئے, سلام پڑھنے میں آئے. سبحان اللہ. تاکہ مرنے کے بعد بھی دنیا جانے بڑا اچھا تھا, میں دوست کا میلاد پڑھتا تھا. اس لیے دوست یہ سبق میرا یاد رکھیے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی وصیت جس کا ترجمہ کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس نے ایک دن اپنے گھر پہ اپنے پاس پڑوس کے بچوں کو لڑکوں کو اکٹھا کر لیا. ابنائه وعشیرته, اور اپنے گھر کے خاندان کے بچیوں کو, بیٹیوں کو, عورتوں کو, بہنوں کو بیٹھا کر کے نبی پیدا کیسے ہو سنانے لگے, نبی آئے کیسے بتانے لگے, آقا کا میلاد پڑھنے لگے, ذکر و رسول کرنے لگے. اتنے میں کہیں سے چلتے ہوئے نبی کا ناطق پر آ گئے. سبحان اللہ. اگر میلاد منانا غلط کام ہوتا تو نبی فرماتے ہیں عبداللہ کیا کرو, نماز کا پرچار کرو, میلاد چھوڑ دو. مگر نبی نے نہیں کہا کہ میلاد چھوڑ دو. نبی کا جواب صرف فرماتے یا ابن عباس اللہ نے کوئی شفاعت دی, اے عبداللہ ابن عباس تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. سبحان اللہ. قسم خدا کے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ پوری دنیا مل کے بھی اتنا بڑا انعام نہیں دے سکتی. لیکن بہرحال ہم اتنا بڑا انعام تو نہیں دے سکتے, مگر بہرحال ہم سے یہ کہ دل میں اتنی محبت ہے کہ بات مسجد مدرسہ کی آئے تو اپنی دولت کے خزانے کھول دیں. سبحان اللہ. تو ایک جملہ میں کہہ کے جا رہا ہوں. ہمارے بڑے بھائی فاضل کرام فخر قضا نامہ محمد صاحب نے اپنی ہری نگر کی نوری مسجد کے لیے مجھ سے رات میں کہا تھا کہ 200 پیٹی کی ضرورت ہے. کس کی پیٹی, روپیہ کی نہیں, ٹائلس کی 200 پیٹی چاہیے. تو میں چندہ کرنے لگے بیٹھا, میرے پاس اتنی ٹائم بھی نہیں ہے, بات پوری کر دوں گا. اگر آپ کی محبتوں نے ساتھ دیا, آپ اس خدا کے گھر کے لیے جس نے دیا ہے تو دے پاتے ہیں. بے شک اللہ پتہ کوئی چندہ دے پائے گا, وہ چاہتا تو ہمیں بھی فقیروں کی طرح گلیوں میں گھومنے پر مجبور کر دیتا, مگر اس خدا کی شان کریمی دیکھو ہم کو دیا اس لائق کہ ہم دے دیں. یار خدا کو ضرورت ہے ہمارے پیسے کی, وہ تو نگاہ کرم فرما دے, کن فرما کر پوری دنیا بنا دی. کرم فرما دے, ہم صبح اٹھے تو 10 منزلہ مسجد بن کو تیار ہے, مگر ہر جگہ تو بھی نہیں دیکھا ہو جاتا, کہیں کہیں بندوں کا امتحان بھی لیا جاتا ہے. سمجھ گیا؟ تو خدا کا کرم تو ہے کہ وہ بنا دے, مگر قانون ہے کہ باپ کو دے کر امتحان لے گا, تم دیتے کتنا ہو. اور کمال دیکھو یار, آپ دیں گے مسجد کے لیے, مگر قرآن کا تو نہیں ہے قرض اللہ سے قرض حسنا, جو خدا کو قرض حسن دے دے ہم خدا کو قرض دے پائیں گے, اور خدا ہم سے قرض لینے کا محتاج ہے نہیں. فقہ فرماتی صحابہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی کو قرض دے کر واپس ہونے کا یقین ہوتا ہے, اسی طرح خدا کے راستے میں بھی خرچ کر کے واپس کا یقین رکھو. اس لیے کہ دنیا کا قرض تو ڈوب سکتا ہے, مگر خدا کے لیے خرچ کرنا ڈوب نہیں سکتا. قرآن فرماتا ہے تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, جو کچھ نیکیوں کے لیے بھیجو گے سب اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. سبحان اللہ. تو کیا آپ کے دل میں جگہ بنی ہے کہ 200 آدمی تیار ہو جائے, 200 پیٹی چلی جائے؟ ارے بھائی بہرحال مجھے یقین ہے کہ جو 40 انڈا بریانی بنا سکتے ہیں, 200 پیٹی ان کے لیے پریشانی کیا ہے. دراصل میری تنخواہ رکی ہوئی ہے, 22 مہینے سے تنخواہ بھی پائی میں نے, ورنہ 2 پیٹی کا تو پیسہ میں ہی دے کے چلا جاتا. تو آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی. ارے تم خاموش ہو گئے. میں موقع پر تیار بھی تقریر سنا چاہتا ہوں. آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں, جب ہمارے فخر و خدا اس بات کی آپ کو دعوت دیں تو آپ اپنی حلال کمائی کے پیسے دے کر اپنے خدا کے گھر کی تکمیل کیجیے. اللہ اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت میں آپ کے لیے محل نامزد کر دے گا. میں اس کا خاص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے میلاد پڑھا, نبی نے میلاد پڑھتا ہوا دیکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے یا ابن عباس اللہ نکن شفاعتی, اے عبداللہ بن عباس تمہارے لیے میری شفاعت
سبحان اللہ. تو بلال کہو نا بے شک. کیا رومال گھما دیا جائے؟ جی آپ اجازت دیتے ہیں رومال گھما دیا جائے؟ مگر میں تقریر کروں گا تو رومال نہیں گھوم پائے گا، اس لیے کہ آپ سننے میں لگے رہو گے تو پاکٹ میں ہاتھ جائے گا نہیں، کرسی کے نیچے چلا جائے گا. بس ایک بات اور پوری کر دوں، اس کے بعد میں قاری صاحب اللہ کو 15 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ لوگ خیال کر لیجیے گا. بلکہ اب تو میری عزت کا سوال ہے. میری زندگی کا حال میں نے کبھی چندہ کے لیے کہا ہی نہیں. آج پہلی بار کہہ دیا تو میرا آپ کا واسطہ دے کے کہتا میری زبان کا نہیں ہوتا ہے، میں روز آنا آپ کے لیے دعائیں کروں گا. جی اور ابھی گھر میں جانے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، آپ خدا کے گھر میں لگانے کے لیے مانگ رہا ہوں. آپ نماز پڑھو گے دل کو سکون ملے گا. جی بس آخری بات، جی نبی شان سے آئے نہ کوئی نبی سے پہلے شان سے آیا ہے وہ قیامت تک آ سکتا ہے. نبی آئے جو صبح صادق ہوئی اور کہاں دیکھا ہے، نبی ایسے ٹائم پر آئے نہ جس کو رات کہا جا سکتا نہ جس کو دن، اور جس کو کہو تو دن بھی کہو رات بھی. اس لیے کہ اگر دن میں آتا تو رات شکوا کر دیتی مولا میں محروم ہو گئی. نبی رات میں آ جاتا تو دن کہتا مولا میں حکم نصیب تھا محروم ہو گیا. اللہ نے کرم فرما کر صبح صادق میں بھیجا جو صبح صادق رات بھی ہے اور دن بھی. سبحان اللہ. بتاؤں کیسے ہے؟ میں تو یار مفتی بناتا ہوں اس لیے مسئلہ سناؤ. یہ صبح صادق رات بھی ہے، اس صبح صادق دن بھی ہے. رات اس لیے ہے کہ فجر کی نماز ابھی پڑھنی ہے. سبحان اللہ. وہ کہ سورج نکل جائے گا تو فجر کی نماز نہیں ہوگی. تو رات اس لیے ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور دن اس لیے ہے کہ اب سمری بند ہو گئی اور روزہ شروع. اور جب تک سورج ڈوبے گا نہیں تب تک روزہ چلے گا. تو پتہ چلا صبح صادق دن بھی ہے، صبح صادق رات بھی ہے. اللہ نے کرم فرما کر اپنے محبوب کو ایسی گھڑی میں بھیجا کہ رات بھی فیضیاب ہو گیا دن بھی فیضیاب ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس خدا کی شان کریمت کا یہ حال ہو کہ رات اور دن کا کوئی لمحہ محبوب کے میلاد کی برکت سے بچنے نہ پائے تو بنا ہم نبی والے کیسے بچیں گے؟ یقیناً ہم کو میلاد کا ثواب ملے. نبی کی شان سے آئے تھک گئے آپ لوگ. بس ایک جملے میں بات پوری کرتا ہوں. نبی گھر میں پیدا ہوئے، حضرت سیدنا عبد المطلب خانے کعبہ میں تھے، اور جیسے نبی کی پیدائش سے چاروں طرف سے کعبہ جھک گیا. سبحان اللہ. سیدنا عبد المطلب گھبرا گئے، چابی ان کے پاس متولی خانے کعبہ کے، اور اب تک دیواروں کو جھکتے ہونے دیکھا. حیرت میں جب آنکھ اٹھائی تو کعبہ کی دیواریں اٹھنے لگی. ہر عید سے خبر آواز آنے لگی الحمدللہ الذی خصنی بمحمد المصطفیٰ. سبحان اللہ. تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے محبوب کو بھیج کر مجھ کو خصوصیت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کو مختلف گھبرا گئے، آج تک کعبہ کو توڑتے ہوئے نہیں سنا، آج بول رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم تھا آج وہ محبوب آیا ہے جس کے بعد پتھر بھی بولتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، نبی کا حکم مانتے ہوئے محبوب آ گیا. سبحان اللہ. عبد المطلب گھبرا گئے، مگر جب گھبراتے تھے تو بڑے پیسے چیک اپ کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے. جی میں نے روایتوں میں پڑھا کہ عبد المطلب نے کبھی دوا کیا ہی نہیں. تو کیا بیمار نہیں پڑے، مگر کیسے؟ جب تک نبی کا نور ان کی پیشانی میں تھا تب تک بیماری نہیں ہوئی. سبحان اللہ. بلکہ کسی کی دعا پر آمین کر دیتے تو دعا قبول ہو جاتی. سبحان اللہ. اور جب ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے اور پیشانی بیٹا کی یہ نور بیٹا کی پیشانی میں پہنچا، اب عبد المطلب گھبراتے تو اپنے بیٹی کی پیشانی کا نور دیکھ لے تو دل کا گرما منظور ہو جاتا. بیٹی کی شادی کر دی اور نور منتقل ہو کر سیدتنا آمنہ کو ملا، بیٹا کا احسان ہو گیا. اب عبد المطلب کہیں گھبرا جاتے تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہو جاتے، بھاگے ہو گھر آتے اور اپنی بہو کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھ کر دل کی ساری پریشانی دور ہو جاتی. آج بابے سفر سے نکلے ہیں، گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی اور نہیں نکلا، آمنہ خود بھی نکلی، دروازہ کھولا. سبحان اللہ. اور جب دروازہ کھلا تو پروگرام کے حساب سے سیدنا عبد المطلب نے اپنی نگاہیں اٹھا کے پیشانی پر دیکھا تو پیشانی خالی. فرماتے ہم نا کل شام جس نور کو تیری پیشانی میں چمکتا دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا؟ تامنا فرماتی کل شام تو جس کو میری پیشانی میں آپ نے دیکھا تھا آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ساری چمک کا مجموعہ بن کر ایک بڑا نور بیٹا پیدا ہوا ہے، جس سے پورا کمرہ منور ہو گیا اور اسی نوری کمرے میں بیٹھ کر میں نے شام اور بسرت میں ہلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. عبد المطلب فرماتے چلو تو میرا بیٹا دکھاؤ. سبحان اللہ. اور جس کمرے میں آئے نبی لیٹے ہوئے تھے،
सारा देखा तो अपनी बेटी सफिया से फरमाते, सफिया ये तो बड़ा होशियार बेटा है। सुभान अल्लाह। अरे भाई, हम लोगों के घरों के दादा अपने पोतों को देखकर कहते बड़ा होशियार है, तो जब हमारे दादाओं की पहचान ये है तो नबियों के नबी के दादा की निगाह। जैसे इन्होंने पूछा सफिया फरमाते, हाँ दादा जान, आपने आप देखा पोता देखा? कसम खुदा की आज तक मेरी आंखों ने ऐसा बेटा देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। और दिन मुख्तलिफ फरमाते, बेटी क्या देखा? अब फूफी मिलाद पड़ रही है। मैंने कहा इसलिए औरतों को भी मिलाद पढ़ना चाहिए। फूफी मिलाद पड़ रही है दादा जान। जैसे ये बेटा पैदा होना शुरू हुआ, नूर की किरणों से पूरा कमरा मुनव्वर हो गया, कस्तूरी की खुशबू से पूरा कमरा खुशबूदार हो गया। मैंने आंखों से देखा है एक बेटा पैदा होते ही एक होशियार आदमी की तरह अपना दोनों हाथ जमीन पकड़ता है और हाथों के बीच में सौदा करता है। लेकिन ये मजबूर क्या सफिया, जरा कान लगा के सुन। मैंने कान लगाया तो मेरा भतीजा कहता था, रब्बे हमें मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हमें मती, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसी पर बस नहीं, सफिया फरमाती हमारी सज्जे में आवाज सुनी और जब सज्जे से सर उठा तो मेरा भतीजा दोनों पांव पे खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। और खड़ा होकर के नबी फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बन गया। सुभान अल्लाह। आप बताओ, जो पैदा होते ही अपनी रिसालत का ऐलान कर रहा हो तो 40 साल के बाद नबूवत पाएगा? कुछ लोग उर्दू किताबों में कितना बड़ा धोखा देते हैं, कहते 40 साल में नबूवत मिली नहीं। मेरा नबी तो उस वक्त नबी था जब दुनिया बनी ही नहीं थी। बेशक। अब बोलो मैं खलक़ल्लाहु नूरी, 40 साल बाद नबूवत नहीं मिली है, 40 साल बाद नबूवत के ऐलान का हुक्म मिला है। बेशक। और कमाल देखो, जब नबूवत के ऐलान का हुक्म मिला तब नबी ने खुशी मनाई जी। इसलिए कि नबी पैदा हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन अकीका करके अपने बेटी की पैदाइश की खुशी मनाई, अकीका हो गया। मगर 40 साल के बाद जब नबूवत को ऐलान करने का हुक्म मिला तो महबूब ने 40 साल बाद फिर अपना अकीका किया। सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा, सरकार ये कैसा अकीका? कहाँ मिली हुई नबूवत के ऐलान की खुशी का अकीका? तो नबी ऐलान नबूवत का हुक्म पाकर खुश होकर अपना अकीका करे। हम ऐसा नबी पाकर हर साल मिलाद में मनाए। सुभान अल्लाह। सबको मिलाद दो तो मिलाद बनाते रहो, इसकी बरकतों से अपना सीना सजाते रहो। महफिल मिलाद जिंदाबाद, सरदानी के पास जिंदाबाद। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बैठे रहिएगा, हमारे कमसा किबला की कुछ बातें सुनकर इसके मुताबिक अमल करके आप मुझे पे कीजिए। मेरी दुआ अब्दुल कबीर आपकी सारी बातें कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना बड़ी ही खूबसूरत और हसीन तकरीर समाज की दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके दिलों में इस तकरीर को जमा दे और आप हमेशा हमेशा इस तकरीर को याद रखें। और फाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला मिसबाही की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाए। हजरत ने ऐलान किया है कि सुन्नी नूरानी मस्जिद में टाइल्स का काम शुरू है और उसके लिए काफी हद तक चंदा जमा भी हो गया, यानी 400 पेटी टाइल्स का इंतजाम हो गया और 200 पेटी टाइल्स की जरूरत है। कितनी? 200 पेटी टाइल्स की जरूरत है। 200 पेटी टाइल्स की जरूरत है। आपने हजरत की जुबान से ऐलान सुना और हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है मस्जिद की फजीलत और उसकी बरकत भी आपको बताई। बहरहाल मैं हजरत के ऐलान पर ही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात ये 200 टाइल्स का जो मामला है आप हजरात इसको पूरा कर दीजिए ताकि तीसरे मंजिले में टाइल्स लग जाए और काम मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताए? सुभान अल्लाह। हमारे नूरी होटल वाले 5 पेटी, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 5 पेटी किसने? हमारे नूरी होटल वालों ने दी। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए और परवरदिगार आलम दोनों जहां की नेमतों से मालामाल फरमाए। हजरात, और मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि आज वो मुबारक रात है,
بابرکت رات ہے کہ جس رات کی آپ نے فضیلتیں بھی سنی ہے. حضرات میں اس رات کے نام سے میں گزارش کر رہا ہوں اس میلاد والے آقا کی محفل منانے والوں, سرکار کے سچے دیوانوں, سرکار سے محبت کرنے والوں, ہے کوئی جو اپنے آقا کے میلاد پاک کی برکت اپنے سینے میں سما کر کے اور 12 یعنی جو 12ویں آج یہ رات ہے, اس رات کی نسبت سے کوئی سنی نورانی مسجد میں 12 پیٹی پیسے دے دے؟ ہے کوئی ہے ایسا؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہو کہ میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں. آج اس مہینے کی 12ویں رات ہے اور 12ویں رات کا بھی کچھ حصہ میرے سرکار کی ولادت کے وقت میں پایا جا رہا تھا. اس مبارک رات میں 12 پیٹی سنی نورانی مسجد کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ نام لکھ لو بھائی. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ نور الاسلام. سبحان اللہ نور الاسلام. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ اس طریقے سے مشاعر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنی بیٹیاں ہوئی؟ ایک آدمی. سبحان اللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, ہزاروں کا مجمع ہے. اس مجمع میں ایک اللہ کے رسول کا دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ کہنا سبحان اللہ سب دیوانے ہیں. ارے بولا ہو کہ نہیں ہو؟ زور سے ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. سبحان اللہ سب دیوانے ہیں. نور الاسلام بھائی آپ نے قدم بڑھایا ہے, میں آپ کو مبارکبادیاں دیتا ہوں اور اپنی نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ, یہ آپ کا غلام آپ کے نام پر اپنے لیے نہیں, مصباح صاحب کے لیے نہیں, نظامی حروف کے لیے نہیں, یا اتفاق انجمن کے لیے نہیں, بلکہ یا رسول اللہ آپ کے یا رسول اللہ اس مسجد کے لیے سوال کر رہا ہے, اس مسجد کے لیے مانگ رہا ہے. یا رسول اللہ کیا آپ کے آنے سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو آپ کے سرسے کی برکت سے آپ کے امتیوں کے لیے مسجد بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ یہ مساجد اسلام کی شان ہے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں, سرکار اپنے کسی دیوانے کو اور اٹھائیے. یا رسول اللہ نور الاسلام نے دیا ہے, میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ 12 پیٹیاں نور الاسلام صاحب نے پیش کی ہے. یا رسول اللہ آپ اپنے جو ہے اور 11 امتیوں کے دل میں ڈال دیجیے تاکہ آپ کے نام کی برکت سے اس رات کی برکت سے یا رسول اللہ 12 لوگ کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 لوگ. کتنے؟ 12 لوگ. ایک تو ہو گئے اور ابھی کتنے باقی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے امین بھائی سبحان اللہ 2. کتنے بار بچے؟ 10. ابھی مجھے 10 لوگ اور چاہیے. بولے دو گے کہ نہیں دو گے؟ ارے بولو کیا اللہ نے تمہیں دیا ہے تو یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دیکھو 2 لوگ تو اکٹھے. سبحان اللہ 12 اور 12 کتنی ہو گئی؟ 24. کتنی؟ 24. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس مبارک رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کے صدقے میں ضرور تمہارے دل میں ڈالے گا کہ یقیناً تم جو ہے 12 کیا الحمدللہ بہت سارے لوگ موجود ہیں, لیکن میں صرف 12 لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے 2 لوگ ہو گئے اور 10 لوگ مجھے اور چاہیے. کتنے اور ہیں؟ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے موقع پر اس رات کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے اللہ کے گھر کے لیے 12 پیٹی دے. ارے بھائی اتنے بڑے مجمع میں کوئی کیا کوئی نبی و نبی سے سچی محبت کرنے والا؟ یقیناً سب تو سچی محبت کرنے والے ہو, لیکن اپنی جیبوں کو دیکھ رہے ہو. آؤ سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار ان کے دلوں میں ڈال دیجیے اور یہ اس مسجد کے لیے کہ جس مسجد کو ابھی بہت ضرورت ہے, خاص طور سے اس کو ضرورت ہے کوئی جو نور الاسلام اور امین بھائی کی جوڑی لگا دو. ارے بھائی کوئی نہیں ہے, بند کر دو. ارے بولو کیا اعلان بند کر دو؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے ہمت, لیکن تمہارا دل ابھی مدینے والے کی طرف کو صحیح طریقے سے جھکا ہی نہیں ہے.
اگر سبحان اللہ دیکھو ایک ہمارے محمود بھائی سبحان اللہ، ابھی میں نے ایک لفظ بولا سبحان اللہ، محمود بھائی نے اعلان کرا دیا، کتنے ہو گئے سبحان اللہ؟ 3 ہو گئے۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، سمجھے؟ مجھے اللہ کی ذات پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً مجھے بھروسہ ہے کہ میرا رب میری مراد کو پورا کرے گا، اس کے صدقے میں پورا کرے گا، میلاد والے مصطفیٰ کے صدقے میں پورا کرے گا۔ اس لیے کئی لوگوں میں اپنے گھر کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میری سن میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کے گھر میں جائے گا۔ اور یاد رکھو اے لوگوں، یہ تمہارا خرچ کرنا یقیناً آج بھی اس کا تمہیں فائدہ ملے گا، اور جب اے لوگوں تمہارے اعمال کھل رہے ہوں گے اس وقت یقیناً تم دیکھو گے کہ ہم نے اس وقت میں یہ پیسہ دے دیا تھا، آج ہمارے سامنے بہت ساری نیکیاں جمع ہیں، بہت ساری۔ زور سے بولو۔ ارے ایک بھائی مجمع سے کھڑا ہو کے ذرا نعرہ لگاؤ ہے میرا نوجوان کوئی جو حضرت کی تقریر سن کے جو حضرت نے نعرہ دیا ہے وہ نعرہ سیکھ گیا ہو؟ ارے بولو، سیکھو کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو حضرت نے جو آپ کو جان دلایا ہے، نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرات میں بہت جلد آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میری زبان سے میرے پروردگار یہ جملہ نکل گیا ہے، میرے مولا تو بڑا رحیم و کریم ہے، یا اللہ تو غفار ہے، یا اللہ تو ستار ہے، یا حنان و یا منان۔ اے میرے پروردگار اپنے نبی اپنے محبوب کے صدقے میں اور اس میلاد کی رات کی برکت سے میرے مولا اپنے محبوب کے غلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی لاج رکھو۔ یا اللہ اس مجمع میں ایک نہیں بلکہ یہ ہزاروں ہے، اور مولا ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ بڑھا دے اور ان کے دلوں کو چھکا دے تاکہ تیری راہ میں یہ خرچ کرنے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی، میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے 3 بھائی تو اکٹھے ہو گئے، اور مجھے کتنے چاہیے؟ زیادہ نہیں بلکہ 9 چاہیے۔ کتنے؟ 9 چاہیے۔ اگر کسی کے دل کے ذریعے سے کھل چکے ہو سبحان اللہ، اگر دل میں آ گیا ہو تو اے لوگوں نبی کے نام پر، اے لوگوں اللہ کے گھر میں دو، اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بھائی؟ 12۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسلام اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت عطا فرمائے۔ میرا مولا ان کی جائز کمائی میں برکت دو۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 4 ہو گئے۔ کتنے چاہیے؟ 8 چاہیے۔ اے میرے مولا 8 اور چاہیے۔ یا اللہ دل کو کھول، یا اللہ دل کے بریشوں کو کھول میرے پروردگار۔ اگر میرے مولا میں ان غلاموں کے سامنے یا اللہ تیرے نام کے لیے تیرے گھر کے لیے مولا میں نے زبان کو کھولا ہے، یا اللہ تو کسی کی آرزو کو ٹالتا نہیں ہے، یا اللہ تو کسی کی تمناؤں کو توڑتا نہیں ہے، یا اللہ تو کسی کے دلوں کو توڑتا نہیں ہے۔ میرے مولا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑتا ہے، یا اللہ تو خستہ حالات والوں کے دلوں کو چھوڑتا ہے۔ میرے بھائی آپ توڑ مت کرو، آپ سنی ہو، عاشق رسول ہو، صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، زیادہ نہیں بس 8 لوگ اور چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ 8 لوگ۔ ان لوگوں کتنے؟ 6 تو ہو گئے، 8 اور چاہیے۔ ہے کوئی میرا بھائی اور ہے میرا بھائی کوئی جو اللہ کے گھر کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ اتنا بڑا مجمع اور پروردگار اتنی دور لگ رہی ہے، میری مولا ڈال دے کسی کے دل میں، یا اللہ ڈال دو اس کے دل میں جو حلال کمائی کماتا ہو، یا اللہ جو محنت کرتا ہو وہ تیرے گھر کے لیے دے دو، وہ تیرے گھر کے لیے عطا کر دے۔ ہے کوئی نہیں ہے؟ زور سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ، یا
حضرات کتنے شان لوگ ہو گئے، سبحان اللہ۔ ابھی میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں یہ 8 اور ہو جاتے اور یہ 12 کی تعریف پوری ہو جاتی، 12 کا معاملہ پورا ہو جاتا تو یقیناً میں یہ سمجھتا کہ آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مصباحی کی جو تقریر سنی اس پر آپ نے پورا عمل کیا ہے اور ان کی بات کو اپنے دل میں آپ نے بسا لیا ہے۔ لیکن اب مجھے تھوڑا سا یہاں آ کر کے شک ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں میرے محسن نے اپنا پوری جگر لگا کر کے ان کے دریا بہا دیے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس کو آپ بلا دو گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ بڑا قیمتی سرمایہ اور بڑا قیمتی ہتھیار آپ کو حضرت نے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور یہ جو ہے سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا علی احمد صاحب قبلہ فرما رہے کہ حضرت الگ الگ کر لیجئے، اب ان کا حکم ہے، میرے بڑے ہیں تو کر لیتا ہوں، کتنا کروں؟ 6 سبحان اللہ۔ پیٹی کا دام بتائیے کتنا؟ پیٹی کا ایک پیٹی کا پیسہ 600 روپیہ ہے۔ کتنا؟ وہ بتانا ہی میں بھول گیا، ایک پیٹی کی قیمت کتنی ہے؟ 600 روپیہ ہے۔ سبحان اللہ کتنی؟ 600 روپیہ۔ 12 پیٹی کا کتنا بنتا ہے؟ جوڑیے بھی صاحب، سبحان اللہ، کوئی بڑی بات نہیں، 7,200 روپیہ 12 پیٹی کا بنتا ہے۔ کیا محبوب کی مسجد میں آئے ہو، اس آرزو کو، اس تمنا کو پورا نہیں کرو گے؟ مدینے والے کے صدقے میں یقیناً پورا کرو گے۔ حضرات میں سبحان اللہ یہ 2 پیٹی کا پیسہ ابو زیادہ بھائی نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالامال فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرا بھائی جو ہے اٹھو، چاہے جس کو ہم نیاز کرتا ہو 2 پیٹی دینا ہو، 5 پیٹی دینا ہو، 6 پیٹی دینا ہو، 1 پیٹی دینا ہو، آؤ اور آ کر کے اس میلاد رسول میں اعلان کرا لو، پھر حضرت دعا فرما دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ 2 پیٹی شاکر بھائی کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے، اور یہ 2 پیٹی سبحان اللہ انصار بھائی کی طرف سے اللہ قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہے کوئی میرا بھائی جو 1 پیٹی یا 2 پیٹی جتنا چاہے اتنا دے، اس کی مرضی کے اوپر ہے حضرات۔ تو اور جو حضرات 1 پیٹی سے حصہ لینا چاہتے ہو، حضرات میں گزارش کروں گا آپ شرمائیے مت، بلکہ اٹھ کے آ جائیے۔ سبحان اللہ 2 پیٹی ہدایت اللہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور پروردگار عالم ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو حضرات اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں 1 پیٹی سے یا 2 پیٹی سے تو وہ تعاون کرو، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جن حضرات نے تعاون کیا اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں دیے ہیں وہ بعد میں اسٹیج پر آ کر دے دو، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ رب کائنات ہمارے دلوں میں عشق حبیب عطا فرمائے، سرکار کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ آئیے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، علماء کرام میں ہوتی ہوگی، اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ اپنے لوگوں کو تشریف لے جائیں گے۔ میں علی جناب محمد اسلم حاجی نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور فاتح کرنا حضرت اللہ مولانا مفتی علاء الدین صاحب قبلہ کی گلپوشی کرے، اور نور حسن انصاری نظامی کا وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نور حسن انصاری نظامی صاحب کو گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور حضرت حافظ قاری علی احمد صاحب قبلہ نظامی کی گلپوشی کریں، اور علی جناب عبد الغنی لندن بھائی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہمارے خطیب امام حضرت اللہ مولانا محمد علی رضا صاحب کی گلپوشی کریں، اور علی جناب وسطن بھائی تشریف لائیں، وسطن بھائی وہ حضرت حافظ قاری ذاکر حسین صاحب کی گلپوشی کریں، قاری ذاکر حسین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
شفیع بھائی ضیاء راغب والے ان کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور حضرت اللہ مولانا ایوب رضا صاحب کی انٹروڈکشن کریں. اچھا لائیے نہیں کر لے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور محمد براز بھائی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضرت اللہ مولانا علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں اور حیدر بھائی یعنی جناب حیدر بھائی عبداللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت اللہ مولانا مفتی علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں اور ارشاد بھائی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہمارے حضرت اللہ مولانا علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں. انصار بھائی اور شاکر بھائی تشریف لائیں. انصار بھائی اور شاکر بھائی تشریف لائیں. وہ حضرت اللہ مولانا مفتی علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں. اور سید فہیم صاحب علی جناب سید فہیم صاحب وہ تشریف لائیں اور حضرت اللہ مولانا ایوب رضا صاحب کی انٹروڈکشن کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علی جناب صاحب خان وہ تشریف لائیں اور حضرت اللہ مولانا علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں. علی جناب نور محمد بھائی وہ تشریف لائیں اور ہمارے مقرر کی انٹروڈکشن کریں. جلدی جلدی آپ حضرات آئیں. اور علی جناب بادشاہ بھائی ابرار بھائی حضرت اللہ مولانا مفتی علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بادشاہ بھائی منا بھائی وہ حضرت اللہ مولانا مفتی علاؤدین صاحب کی انٹروڈکشن کریں اور شاکر بھائی ہمارے خطیب امام حضرت اللہ مولانا ایوب رضا صاحب کی انٹروڈکشن کریں. آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. عبد الصمد صاحب باقی ہیں. عبد الصمد وہ میری بھی انٹروڈکشن کر رہے ہیں. اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں تو آپ اسلام پڑھیں. من